حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین اذہان عالیہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے باواز بلند صلوات پڑھیے صلی اللہ علیہ محمد مجلس رضا کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دلوں میں جو بھی نیک دعائیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام عزادار باواز بلند صلوات پڑھیں صدیاں بیت گئی کل بھی محمد و اہل بیت محمد کا تذکرہ تھا آج بھی محمد و اہل بیت محمد کا تذکرہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں محمد و اہل بیت محمد کی وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا آپ کے ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے دعا ہے خالق کائنات مسجد کی امام حسین علیہ السلام مسجد کے باب الحوائج حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام مسجد کے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام مسجد کے شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام بحق کے شہزادہ محمد ابراہیم علیہ السلام بحق کے شہزادہ کون محمد علیہ السلام بحق کے حضرت علی ابن حر علیہ السلام بحق کے جملہ شہداء کربلا بالخصوص بحق کے باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام پروردگار مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں میرے بھائیوں میں رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرما مسجد کے امام محمد باقر علیہ السلام برادر محترم بھائی عباس رضی صاحب بھائی علی رضا اور بالخصوص ہمارے جائے بدر بزرگوار واجب الاحترام موضوع مساعدات قبلہ سید اشرف حسین شاہ رضی صاحب خالق کائنات بزرگ کا سایہ سلامت فرما اس پورے خاندان کو بہترین اجر عطا فرما اور یہ سلسلہ عزاداری ان کی نسلوں میں منتقل فرما آپ کو واسطہ مخدوم عالمیان عزت والی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت عظمت کا باواز بلند صلوات پڑھیے بی بی کی عزت عظمت کے صدقے میں آج کی مجلس کا ثواب والد محترمہ کی روح کو پہنچا بارلا مرحومہ کے درجات بلند فرما قبر کو منور فرما بزم مخدومہ عالمیان میں جگہ عطا فرما خالق کائنات بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شمار فرما تمام عزادار ہاتھ بلند کر کے ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار سورۃ فاتحہ کا ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچا مرحومہ کو بزم پاک سے ادا میں جگہ عطا فرما اس مجلس سے جتنے معاونین جتنے انتظامی حوالے سے نوجوان ہیں خالق کائنات
کو بہترین اجر عطا فرما۔ میرا والد قیصر عباس ٹھوکر نیاز بیگ سے آیا ہے، خالق کائنات باب الحوائج کے صدقے میرے بھائی کی جملہ پریشانیاں دور فرما۔ بھائی زید حسین صاحب کے زبان میں خالق جزائے خیر عطا فرما۔ بھائی توقیر کی والدہ کو خالق صحتیابی عطا فرما۔ عزاداری کا محور و مرکز علاقہ بڑی جلیلۃ القدر بارگاہ بڑی اہم ترین دعا منگوا رہا ہوں، خالق کائنات اس آستانے کو تا روز قیامت آباد و شاد رکھ۔ خالق کائنات ہر اس گھر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرما جس گھر پہ پرچم حضرت عباس لہراتا ہے۔ تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا غازمین سامرا جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہوں، پروردگار ہر عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما۔ تمام عزادار دست دعا بلند فرمائیے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق امام حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق حسین، عشق صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہ ماشاءاللہ، چشم بدور بڑی روحانی مجلس اور بڑے چنے ہوئے عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ 9-10 سال ہو گئے آپ کے درمیان پڑھتے ہوئے، سبھی چہرے میرے اپنے چہرے اور یہ میرے سامنے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مومنین بزرگ نوجوان سادات و میرے سادات تشریف فرما ہیں، اور سب کی توجہ میری جانب رہے۔ بھائی قیصر عباس، آج کوئی یادگار مجلس میرا دل ہے کہ پڑھوں جو جنت کے دروازے تک ایک ایک عزادار کو یاد رہے۔ جتنے بیٹھے ہو سب کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے۔ میرے بھائی کو مولا زندگی دے، سب نے میری ذمہ دعائیں لگائیں حسین کے یوسف بیٹے کے صدقے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی عزت کے صدقے خالق سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب مومنین کی پریشانیاں خالق دور فرمائے، اس ملک کی خالق خیر فرمائے، ملک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، مومنین کی پردے اور ناموس کی خالق محافظت فرمائے۔ بس سب کی توجہ میری جانب رہے۔ میں اپنے بزرگ سے اجازت لے کے پہلا جملہ غیور عباس نقوی عرض کر رہا ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات بسائی۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے یہ ہزاروں میں تکلیف کیجیے کہ سامنے ہیں بھیا مولا کی زندگی دراز ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے مجلس کا اور بڑی جلیلۃ القدر بارگاہ ہے، کیونکہ جو دعائیں یقین جانیے کہیں قبول نہ ہوں وہ امام حسین کی صف رضا پہ بیٹھ کے پروردگار کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے مانگی جائیں، یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ دل میں دعائیں رکھ کے چند لمحے فضل سماعت فرمائیے گا۔ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات بسائی اور علی نے کائنات سجائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ سبھی کی توجہ میری جانب، مولا تیری زندگی بسم اللہ۔ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات بسائی اور علی نے کائنات سجائی۔ اللہ نے رزق تخلیق کیا، یہ وہ لفظ ہے کہ پورا 7 دنوں پہ نقش ہو جائے گا، یہ سید کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات بسائی اور علی نے کائنات سجائی۔ اللہ نے رزق تخلیق کیا، محمد نے رزق ترتیب دیا اور علی نے رزق تقسیم کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ جن کی رگوں میں علی آباد، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔
سبحان اللہ. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مومنین آ رہے ہیں. ابھی بھی عزادار باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی پرخلوص مجلس ہے اور مولا کا تابوت برآمد ہونا ہے. اس سے پہلے میرا دل ہے کہ چند جملے آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں فضائل کے پڑھوں. اللہ نے رزق تخلیق کیا، محمد نے رزق ترتیب دیا اور علی نے رزق تقسیم کیا. بھیا بڑی تاریخی مجلس ہے، بڑی قدیمی صفحہ ہے اور بڑا تاریخی کتاب آپ کا بھائی کر رہا ہے. یقین جانیے جتنا ظلم بڑھتا گیا، لفظ کرو، جتنا ظلم بڑھتا گیا اتنا میرے حسین کا حوصلہ بڑھتا گیا. میں پڑھے لکھے ہیں بہت سے خاطر ہوں. جتنا ظلم بڑھتا گیا اتنا میرے حسین کا. آپ نے 5 محرم میرے سنے ہیں اسی بارگاہ میں. غیور عباس نے بھی جملہ کہا، بھائی کیسا عباس، جتنا ظلم بڑھتا گیا اتنا میرے حسین کا حوصلہ بڑھتا گیا. یزید کو اپنے لشکر پہ ناز تھا، حسین وہ بادشاہ ہے جس نے اپنے تنہائی پہ غرور تھا. لعین کو اپنے لشکر پہ ناز تھا، حسین کو اپنی تنہائی پہ غرور تھا. لعین نے کہا بیعت کر، بیعت کر. امام حسین نے ایک جملہ کہا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ محمد کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، بطول جیسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے. کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لعین نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ. امام حسین نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ لعین یاد رکھ میں حسین ہوں، جسے چھوڑوں گا مدینہ منورہ کہلائے گا، جسے حسین بسا لے گا عرش معلیٰ بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی آپ کو جنا، غازی آپ کو جنا. نہیں حسین کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ لعین میں حسین ہوں جسے چھوڑوں گا منورہ کہلائے گا، جسے حسین بسا لے گا. سارے بولیے گا، وہ عرش معلیٰ بن جائے گا. جسے حسین بسا لے گا وہ عرش معلیٰ بن جائے گا. لفظ کہہ رہا ہوں. لعین کو اپنے لشکر پہ ناز تھا، شبیر کو اپنی تنہائی پہ غرور تھا. لعین نے کہا بیعت کر، بیعت نہیں کی، وطن چھوڑ دیا. 28 رجب کو مدینہ سے امام حسین چلا، 2 محرم کو کربلا پہنچا. اب میری جانب دیکھو، لعین نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ. وطن چھوڑ دیا، بیعت نہیں کی. لعین نے کہا بیعت کر لے ورنہ میں قتل کر دوں گا. جملہ سنیے گا. لعین نے کہا فوجیں میرے پاس، لشکر میرے پاس، ضمیر فروش مورخ میرے پاس، قلم بیچنے والے میرے پاس، تاریخ لکھنے والے میرے پاس، نیزے میرے پاس، تلواریں میرے پاس، سب کچھ میرے پاس. اللہ کرے لاکھ بول کے غیور عزادار یہ جملہ میں سمجھا سکوں. ادھر لعین گنواتے گنواتے چپ ہوا، یا زہرا کے غیور بیٹے کے چہرے پہ اللہ کا جلال آیا. مسکرا کے امام مجھے پتا ہے سب کچھ تیرے پاس ہے، شرم تو پھر بھی نہیں آتی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو حسین سے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی آپ کو سلامت ہے. کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے. سبحان اللہ. جملہ کہ بیعت نہیں کی. کیسے بھائی؟ وطن چھوڑ دی. اور میں کہتا ہوں شب آج ایسی کائنات کی عظیم رات، ایسی کائنات کی بے مثال رات. لعین کو اپنے لشکر پہ ناز تھا، آئے حسین کو اپنی تنہائی پہ غرور تھا. لفظ وہ ہے جو میں 10,000 کے مجمع میں پڑھتا ہوں، پہلی مرتبہ یہاں پہ پڑھ رہا ہوں. مجھے غار ہرا کی تاریکی
اور خیمہ حسین کی خاموشی ایک منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ غار ہرا میں قرآن نے اپنا مفہوم واضح کیا اور حسین کے خیمے میں نہج البلاغہ نے اپنا مفہوم واضح کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہج البلاغہ کے لفظوں نے حسین کے خیمے میں اپنا مفہوم واضح کیا، اپنا بھائی جان مفہوم واضح کیا۔ میں بالکل چند لائنیں عزت امام حسین پہ پڑھنے لگا۔ سبھی کی توجہ میری جان، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ کیسے بھائی؟ سبھی کی توجہ میری جان۔ ایسا بے مثال سجدہ، ایسا لازوال سجدہ، عرش والوں نے رش کیا، 1.25 لاکھ انبیاء نے رش کیا، ملائکہ نے رش کیا، کائنات کا پہلا نوازی سجدے میں سر خود رکھا، سر خود نہیں اٹھایا۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں فضائل پڑھ رہا ہوں، سر نیزے پہ بدل گیا۔ اب میں سلام شروع کر رہا ہوں، وہ لفظ میں نے پہلے کہا، آج میں مغل پورہ میں یادگار مجلس پڑھ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ توجہ سبھی کی میری جان، سبھی عزاداروں میں بالکل سمجھا کے پڑھ رہا ہوں کہ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا۔ اصل تھوڑا سا قریب، مولا تیری زندگی دراز کرے۔ کیسا بھی بابا شاہ صاحب قبلہ یہ سلام سماعت فرمائیے گا، کیونکہ میں نے چند لائنیں آج کے موضوع پہ بھی پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سلام آپ کو سنا۔ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا۔ میں مصرع بھائی صاحب تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا، کیوں؟ بولتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، آپ جیتے رہے، سبحان اللہ میرا بھائی، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ دیکھیے فنا ہے، مر جانا ہے، پوری کائنات میں مجھے کوئی ایک بندہ بتا دو یا دکھا دو جس کے ساتھ میری قبر میں گیا۔ جب بھی بندہ مرتا ہے اکیلے قبر میں جاتا ہے، مجھے قاضی کی علم کی قسم عظیم مجلس، عظیم فرشی ادا، جلیلۃ القدر بارگاہ اور لاہور کے جنوب عزاداروں میں غیور عباس نے کوئی مصرع پڑھ رہا ہے۔ بھائی آسم جب بھی بندہ مرتا ہے اکیلے قبر میں جاتا ہے، مجھے ایک بندہ دکھا دو یا بتا دو کہ جس کے ساتھ کوئی قبر میں گیا۔ نوجوانوں توجہ فرمائیے گا، یہ اعزاز حاصل ہے صرف شبیر کے عزادار کو۔ کون سا اعزاز ہے کہ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ ارے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں؟ خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ سبحان اللہ، سارے بولیے قاضی آپ کو کیا قبولیت ہے؟ بزرگو میں کہتا ہوں کہ میں دعائیں دے رہا ہوں، یادگار مجلس، آج کی مجلس پہ خصوص یاد رکھیے گا۔ جو سید آپ کو سنا جاتا ہے مر جانا ہے، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں؟ خاک شفا کے ساتھ، سارے بولیے آج سے میرے سامنے مصرے آ گئے، میں مصرے پڑھا، بیدار مجمع حسین کا واسطہ، مولا آج کی مجلس کے صدقے آپ کی حاجات قبول فرما، سب کے لیے دعائیں۔ مصرے سنیے گا کہ فرش ولا کی اپنی الگ آن بان ہے۔ مجھے کیسے بھائی یہاں پہ پڑھتے ہوئے 9 سال گزر گئے، 9 سال مجھے یہاں پہ پڑھتے ہوئے ہو گئے، سارے میرے اپنے چہرے۔ میں یہ سلام جو پڑھ رہا ہوں توجہ فرمائیے، فرش ولا کی اپنی الگ آن بان ہے، یہ وہ زمین ہے جس کے تلے آسمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، راضی آپ کو جزا دے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ حق ادا ہو گئے جو ابھی تک نہیں بولے، سر اٹھائیے گا، آپ کی نگاہیں میرے چہرے پہ رہیں اور آپ کے کان میری گفتار پہ رہیں۔ میں پڑھ کر کہ فرش ولا کی اپنی الگ آن بان ہے، یہ وہ زمین ہے جس کے تلے آسمان ہے۔ گردن پہ جبرائیل سے نوکر کھڑے ملے تو جان لیجئے گا علی کا مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی زندگی دراز کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جناب جبرائیل سے نوکر کھڑے ملے تو جان لیجئے گا علی کا مکان ہے. ارے کرتے ہو کیوں غدیر کی باتوں پہ اعتراض؟ کیا جسم پر تمہارے سقیفہ کا کام ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز فرما. کیا جسم پر تمہارے، دیکھیے یہ وہ چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں زید بھائی جنہوں نے ماں کی چھولیوں سے امام حسین کی مجلس سے سنی. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بابا شاہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کی چھولیوں سے مجلس سے سنی. عزاداری کے جلوس کی ایک روایت ہے اور یہ علی کی رشتہ دار بیٹی کا وعدہ ہے. عباس تو نے وفا کی حد کی، میں علی کی بیٹی بی بی عالیہ وعدہ کرتے ہیں جہاں ذکر حسین کا ہوگا، منبر حسین کا ہوگا، عباس پرچم تیرا ہوگا، جلوس حسین کا ہوگا، عباس پرچم فضائل پڑھ رہا ہوں تیرا ہوگا. جتنے عزادار بیٹھے ہوئے، جتنے عزادار، میں سبھی سے التماس کرتے اس شعر کے لیے آپ کی توجہ میری جانب. ایک ایک عزادار کو باب الحوائج کا واسطہ کرتے ہو کہ غدیر کی باتوں پہ اعتراض. کیا جسم پر تمہارے سقیفہ کا کان ہے؟ ارے صدیاں ضعیف ہو گئی، صدیاں ضعیف ہو گئی، پرچم کو دیکھ کر یعنی علی کا لال ابھی تک جوان ہے. سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر سارے بولے سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی. توجہ بھائی، توجہ توجہ. قبول مجلس، روحانی مجلس، سبھی کی توجہ میری جانب ہو گئی. صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کر یعنی علی کا لال ابھی تک جوان ہے. توجہ بھائی کہ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں؟ توجہ ہے خاک شفا کے ساتھ. ایسا بھائی سارے بولیے عزادار جائے گا خاک شفا کے ساتھ. میں ایک تاریخی شعر پڑھ رہا ہوں، میں ساری رات پڑھتا ہوں، حق ادا نہ ہو. پڑھے لکھے چہرے ہو بندہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، تذکرہ بعد میں ہوتا ہے کہ بندے نے کس معیار کو مجلس پڑھی. شب عاشور تاریخی بات، امام حسین نے چراغ منگوایا، چراغ جلایا، سب کو بلایا، جان میرے قریب آ، حبیب میرے قریب آ، وہاب میرے قریب آ، زہیر میرے قریب آ. سب کو بلایا، میری جانب دیکھ، سب کو بلایا، سب کی چیزوں کو دیکھا. امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا، میں محمد کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، بطول جیسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے، سب کو جانتا ہوں، چلے جاؤ، جنت کا ذمہ دار ہوں. میں پڑھے لکھے احباب میں پڑھا ہوں، جنت و بخشش و شفاعت کا ذمہ دار، چلے جاؤ. 3 دفعہ چراغ جلایا، 3 دفعہ چراغ بجھایا. بھائی جب بزم شبیر سے ایک امام حسین علیہ السلام کا جان نثار بھی نہیں اٹھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وجہ ہے کیسے بھائی، ایک 3 دفعہ چراغ جلایا، 3 دفعہ امام حسین نے چراغ بجھایا. ایک امام حسین کا صحابی بھی بزم شبیر سے نہیں گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پیٹا اٹھ کے بیدار نے حق ادا نہ ہو. جو وجہ ہے وہ وجہ نہیں ہے. پاس نبی آپ کو سنا رہا ہے کہ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں؟ خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. توجہ بھائی، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. ارے کیا فائدہ، کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین؟ جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جنت سے اٹھ کے کون؟ بسم اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز کرے، آپ کا انتظار تھا، مولا آپ کو سلامتی رکھے. جنت سے اٹھ کے کون؟ توجہ ہے بھائی جان. آج ہے موضوع امام محمد باقر علیہ السلام کا، ضرور بھیجیے. میں چند لائنیں پڑھتا ہوں امام علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی. سبھی کی توجہ میری جانب. علوم آل محمد کا آسماں باقر،
کم بندے بولے ہیں یا میری آواز نہیں پہنچی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ بولیے گا ایسے جیسے بولنے کا حق بنتا ہے۔ ایوب بھائی، امام علیہ السلام کی عزت اور عظمت پہ میں چند لائنیں پڑھوں۔ یہ موضوع ہے علوم آل محمد کا آسماں باقر۔ لفظ دوبارہ سنیے گا، علوم آل محمد کا آسماں باقر، روز کون و مکا کا ہے رازداں باقر۔ روز کون و مکا کا ہے رازداں باقر۔ توجہ بھائی، روز کون و مکا کا ہے، میں مصرع دوبارہ پڑھتا ہوں کہ علوم آل محمد کا آسماں باقر، روز کون و مکا کا ہے رازداں باقر۔ علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر، علی کا روپ چہرہ، علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر، دیار جہل میں ہے علم کی عزا باقر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیار جہل میں ہے علم کی عزا باقر۔ سبحان اللہ، بکھرتے جاتے ہیں شہروں میں نور کے جلوے، بکھرتے جاتے ہیں شہروں میں نور کے جلوے، ہے آسمان تخیل کی کہکشاں باقر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے آسمان تخیل کی کہکشاں۔ توجہ، مصرع پڑھ رہا ہوں کہ پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک۔ افکار فکر کی جمع افکار، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک۔ فضیلتوں کا ایک بحر بے قرار باقر، فضیلتوں کا ایک بحر بے قرار باقر، یہ جو بولے تو قرآن کی تفسیر بنے۔ بھائی میں نے پوری مجلس کا سنٹرل آئیڈیا شیئر پڑھا ہے۔ بے قرار باقر، عزا باقر، رازداں باقر، علوم آل محمد کا آسماں باقر۔ ایسے زیادہ میں سمجھا کہ کیا پڑھوں کہ آسمان تخیل کی کہکشاں باقر، یہ جو بولے تو قرآن کی تفسیر بنے، علم و حکمت میں محمد کی زبان باقر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ علم و حکمت میں محمد کی زبان باقر، بالکل نہیں لکھی لائن، ابھی میں نے لکھی آج کے دن میں، اور پہلی مرتبہ پڑھنا کہ ہے دو جہاں کا حاجت رواں مولا میرا باقر۔ ایوب بھائی دیکھیے، سیرت نبی سی، صورت علی سی۔ اب اس سے بڑا جملہ میں کیا کہوں کہ علم جس کی دہلیز کے ذروں سے لپٹا ہوا ہو، اور جس کی آبروؤں کا اشارہ کون و مکان کے راز جانتا ہو، اس بادشاہ کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ سبھی کی توجہ میری جانب، مولا ایک ایک عزادار کو بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ باسط کے امام محمد باقر علیہ السلام، ہے دو جہاں کا حاجت رواں مولا میرا باقر، ہے درد لا دوا کی دوا مولا میرا باقر۔ امام علیہ السلام کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیے۔ کے کائنات ایک ایک عزادار کو آباد رکھے۔ اے دو جہاں کا حاجت روا مولا میرا باقر، اے درد لا دوا کی دوا مولا میرا باقر۔ مشکلیں میرے پاس آ کے واپس پلٹ گئی کیوں؟ جب میں نے کہا مشکل کشا مولا میرا باقر۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے، مولا ایک ایک عزادار کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ علم جس کی دہلیز کا صدقہ، سبحان اللہ، جو علم و حکمت کا بادشاہ، اس بادشاہ کا نام ہے باقر العلوم۔
مولا ایک ایک عزادار کو اجر عظیم عطا فرما. سبھی کی توجہ میری جانب. بالکل میں فضائل کے اختتامی لمحات میں آ گیا ہوں. مشکلیں میرے پاس آ کے واپس پلٹ گئی. جب میں نے کہا مشکل کشا مولا یہ معجزہ ہے. میرے سامنے انقلابی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. غیور بھائی 1400 سال گزر گئے. 1400 سال. یہ معجزہ ہے امام حسین ابن علی کا. درود بھیجیے محمد و اہل بیت محمد. ہمیشہ جیت طاقت کی ہوتی ہے. جس کے پاس طاقت ہو اس کے پاس جیت ہوتی ہے. یہ معجزہ ہے امام حسین کا. ایک جانب تھے 72, ایک جانب تھے 9 لاکھ. ایک جانب طاقت تھی, ایک جانب حق تھا. ایک سجدہ ادا کر کے حسین نے ثابت کر دیا کہ حق حق ہے, طاقت حق نہیں ہے, بلکہ حق طاقت ہے. یہ حسین کا معجزہ ہے. آج کی مجلس کا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی یزید کے نام پہ اتنے جینے کو تیار نہیں ہیں جتنے میرے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں. یہ معجزہ ہے امام حسین کا. میں نے ایک سلام پڑھ رہا تھا اور سلام کے 2 شعر سناتا ہوں. چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ بالکل قریب پہنچ گئے اور فضائل کی معراج کے قریب پہنچ گئے. خاک شفا کے ساتھ کیسا کہ عزادار جائے گا. کیا فائدہ چراغ بجھانے کا اے حسین, جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. شیر پڑھ رہا ہوں کہ بہلول بہلول تو بہشت بنا اور میں تعزیہ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. اللہ کرے میں سمجھا سکتا. مولا آپ کی زندگی ذرا سمجھ. ایوب بھائی ایک اصول ہے روایتی علاقوں میں آپ جائیں, زمیندارانہ علاقوں میں, وہاں زمیندار بیٹھتا ہے مسند پہ. مجھے 35-40 منٹ ہو گئے فضائل پڑھتے ہوئے. گرمی بھی آپ کے سامنے ہے. میں پوری مجلس کا سب سے بڑا شعر پڑھنے لگا. جب بھی بڑے زمیندار کے ڈیرے پہ جاؤ, زمیندار مسند پہ ہوتا ہے, رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے. زمیندار مسند پہ ہوتا ہے. اللہ معجزہ حسین ابن علی کا. میں 2 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری شعر پڑھ رہا ہوں. اللہ نے معجزہ حسین ابن علی کا. سر تن سے جدا ہو گئے, لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کا رب توحید سے منقطع کر دیا. پر حسین وہ بادشاہ, شعر پڑھو کہ بہلول تو بہشت بنا اور میں تعزیہ دیکھیں کہ کس طرف کو خریدار جائے گا. ارے پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی, نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. کیا قبول مجلس کیا. ضرور بھیجیے, مولا آپ کو جزا دے. ضرور بھیجیے. سبحان اللہ بھائی. قبول مجلس, بڑی روحانیت. خالق کائنات ایک ایک عزادار کو بہترین اجر عطا فرمائے. اس بادشاہ کا جنازہ برآمد ہونا ہے جو ننگے سر ماؤں کے ساتھ 1600 میل چلا ہے. گرمی کو کربلا سے زیادہ ہے نہیں اور تو اتنا تھکا ہوا ہے نہیں. میں آج روایت سن رہا تھا. بھائی غیور عباس, بھائی کیسر عباس, آج بڑی توجہ سے میرے جملے سنیے گا. بھائی جب آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. سب سے زیادہ مظلوم امام ہے باقر. دوبارہ پڑھتا ہوں. سب سے زیادہ مظلوم امام ہے محمد باقر. کیسے مظلوم ہے؟ 4.5 سال سن تھا, بابا کی آنکھوں سے خون جاری تھا. مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے. یکم
رجب 57 ہجری ہے مولا کی آمد، 4 یا 4.25 سال کا سن تھا جب 28 رجب کو دادا حسین کے ساتھ مدینے سے چلا۔ 2 محرم کربلا، میں لفظ کہہ رہا ہوں جو ابھی تک اس پوری مجلس میں ہائے نہیں کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے سال امام سجاد خون رویا ہے؟ پتہ ہے آپ کو تاریخ کا؟ سید بتاتا ہے 34 سال خون رویا ہے۔ چند بندوں نے ہائے کی، چند بندوں نے ہائے کی، ہائے حسین مظلوم، مولا تیرے پوتے کا مسائل پڑھ رہا ہوں۔ 34 سال خون رویا ہے۔ سارے لوگ پڑے ہو نا، جب 34 سال کے بعد وقت آخر ہوا اور امام سجاد شہید ہوئے، امام باقر نے باپ کو کفن پہنایا، اجلا کفن پہنا کے باقبہ کی آنکھیں چوم کے رو کے باقر کی آوازی، بابا اب خون رونا بند کر دے۔ اب تاریخ میں لکھا ہے کہ 9 کفن بیٹے نے باپ کے تبدیل کیے۔ جب نواں کفن پہنانے لگے نا، میری جان دیکھیں، دونوں ہاتھ بابا کے قدموں پہ، ریش چومی، بابا کے رخسار چومے۔ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، پردہ دار اپنی ماں بہنوں کے حصے کا، ریش چوم کے، رخسار چوم کے، بڑے مسائبی لوگ ہو، مسائب کے عاشق بیٹھے ہوئے ہو، ریش چوم کے امام باقر نے کہا بابا 34 سال خون روئے ہیں، اب آپ کا آخری وقت ہے، خون رونا بند کر دے۔ رو کے سجاد کی آوازیں باقر کیسے بھول جاؤں، کربلا سے شام تک جہاں شمر کا دل کرتا تھا میرے سکینہ کو مارتا تھا۔ جزاک اللہ، مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ یہ روحانیت ہے، یہ قبولیت ہے، مجلس تمام یہ دنیا ہے، مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ سادات سے اجازت لے کے، بزرگوں سے اجازت لے کے، بزرگوں رو کے امام سجاد کی آوازیں کیسے بھول جاؤں، کربلا سے شام تک جہاں شمر کا دل کرتا تھا میری آنکھوں کے سامنے میری سکینہ کو مارتا تھا۔ رو کے میری بہن کہتی تھی سجاد میں یتیم بہن ہوں، مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ بزرگوں کی ہائے نکل گئی، غازت آ گئی 2 محرم کربلا، 7 کو پانی بند، سب پیاسے، سجاد کا باقر پیاسا۔ جب جنازہ آئے نا تو کم از کم ٹکرے مار کے رونا، میں سب عزاداروں سے تماس کر رہا ہوں۔ شب عاشور 10 محرم کا دن، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو؟ اپنی آنکھوں کے سامنے جگر میں برچھی بھی دیکھی، اپنی آنکھوں کے سامنے امام باقر نے ٹکڑے بھی دیکھے، اپنی آنکھوں کے سامنے دادا کے گلے پہ خنجر بھی دیکھا۔ اب لفظ کہہ رہا ہوں، ہائے ضرور کرنا، ہائے او شام غریبا، جب نگاہیں پڑی تو نگاہیں اس طرح میں آ گئی۔ منظر کیا تھا؟ ماؤں کے سروں پہ چادریں نہیں تھی۔ اس وقت امام باقر کی آبادی بابا کیسا قدم ہو گیا کہ مائیں بے ردا ہو گئی۔ اللہ آپ کے آنسو قبول فرما، اللہ آپ کے عشق قبول فرما۔ اب تاریخ میں عقائد مہدی نے لکھا، مسائب کے قریب آ گیا کہ جو رسی پہنائی گئی ایسی رسی تھی کہ جس میں ساری بیبیاں قید تھیں۔ میں سمجھا نہیں سکا، بیبیاں رسیوں میں قید تھیں اور ایسے 2 توق تھے، ایک بڑا توق تھا، ایک چھوٹا توق تھا۔ چھوٹے توق میں امام باقر کا گلا تھا، بڑے توق میں امام سجاد کا گلا تھا۔ وزن اتنا تھا، امام سجاد رکوع میں جھک جاتے تھے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں لفظ کہہ رہا ہوں، جتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہو، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 اور 3 دن علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں کھڑی رہی، جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے۔ آقا مہدی نے لکھا، مسلمانوں نے ایسے پتھروں کی برسات کی
جزاک اللہ مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. جنازہ کب آئے جب میں کہوں, مجھے تو فکریں پڑھنے دینا. بھائی گزر گیا زندان, دفن کر دیا 4 سال کی معصومہ کو, رہائی نصیب ہوئی. قافلہ کربلا دادا حسین کا غم منایا, کربلا سے سیدھا مدینہ. زہر ملا امام سجاد کو, باقر نے اپنے ہاتھوں سے کفن دیا. میں لفظ پڑھ رہا ہوں, اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. میں نے پہلے کہا ہے سب سے بڑا مظلوم امام, 34 سال بابا کو خون روتے ہوئے دیکھا. کتنے سال؟ ظاہر بھی سارے رو رہے, مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز ہے. 34 سال اپنے باپوں کو خون روتے ہوئے, تو اتنا روئے گا جتنا امام کو منظور ہوگا. بھائی میں لفظ پڑھ رہا ہوں, 34 سال بابا کو خون روتے ہوئے دیکھا. صبح اٹھا بابا خون رو رہا ہے, دوپہر بابا خون رو رہا ہے, شام کا وقت بابا خون رو رہا ہے, رات کا وقت بابا خون رو رہا ہے. اپنے بابا کو کفن دیا, اپنے بابا کو دفن کیا. عزادارو, اب تاریخ میں لکھا ہے کہ 6 ذی الحج 117 ہجری 57 سال ہے ظاہری عمر امام باقر کی. امام کے 5 بیٹے 4 بیٹیاں. امام کی عادت کیا تھی, صبح صبح چلا جاتا تھا نانا محمد کے روزے پہ, وہاں روزانہ فجر کی نماز رو کے کہنا, نانا تیرے حسین کا بڑا ارمان, نانا ان آنکھوں نے دیکھا ہے, نانا ظالم کا خنجر تھا, نانا تیرا حسین بڑا پیاسا تھا. پھر جنت البقیع میں چلا جاتا, اپنے دادا کی صف ادا بچھاتا. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. میں غربت کے جملوں کے قریب آ گیا ہوں. جتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہو, اب 6 ذی الحج 117 ہجری, اللہ لعنت کرے ملعون ابراہیم بن ولید بن حشام پہ. اس ملعون نے انگوروں میں زہر دیا. ایک انگور امام باقر نے کھایا, یا جگر میں آگ لگ گئی, یا حالت کیا تھی. کبھی اٹھتا ہے, کبھی بیٹھتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی بیٹھتا ہے. امام اپنے گھر آیا, رو کے امام کی آواز, میری بیٹیوں دروازہ کھولو. بیٹیوں نے دروازہ کھولا, یا جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آئے, یا بیٹیاں تڑپ گئی. آواز, بابا کیا ہوا؟ آواز, مجھے زہر مل گیا ہے, جلدی سے میرا بستر بناؤ. بیٹیوں نے بستر بنایا. اب روٹی آنکھوں سے کہہ دو, آقا تیرا بڑا مقدر تھا. بیٹیوں نے بستر بنایا. ہائے حسین کی بیٹی سکینہ کبھی خنجر کو پکڑتی تھی, رو رو کے کہتی تھی, او حیات ہے, او میرا پیاسا بابا, او غریب. مرحبا, اللہ آپ کے آنسو قبول فرما. حالہ زدار ہوگا, یہ روحانیت ہے, یہ قبولیت ہے. مولا آنسو قبول فرما, مولا گریہ قبول فرما. تاریخ میں لکھا ہے کہ 4 بیٹیاں بین کر رہی تھی. امام باقر بستر پہ سویا ہوا تھا, پانی میں دس میں رکھا ہے, بواشر تھا, سادہ تو غیر سادہ. آپ کو حسین کی غربت کا واسطہ سید جو فکرہ پڑا ہے وہ فکرہ سن. جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے, بڑا مظلوم امام ہے. مولا تیرا ماتم قبول فرما. اس وقت رو کے امام جعفر صادق کی آواز آئی, بابا بابا اگر اجازت ہو پانی کا جام لے آؤ. ہائے ہائے, میں نے لفظ کہا ہے, اگر در بیٹا چلا پانی کا جام لے آیا. جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے سارے سینے پہ ہاتھ مارنا. امام باقر کو بیٹے نے جام دیا, یا امام باقر نے پانی کو دیکھا, رو کے آواز, جعفر بیٹا پانی اٹھا لے. آواز, بابا ایک گھونٹ پی لیجیے. آواز, ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا. مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہے جب خنجر کے نیچے میرا دادا تڑپ کے کہہ رہا تھا, اور میں بڑا پیاسا ہوں, اور مجھے ایک گھونٹ پانی دے. مرحبا, اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے, اللہ آپ کے عشق قبول فرمائے. عزادارو, پانی نہیں, آئو کائنات کا مظلوم امام محمد, جب میں کہوں گا جنازہ تب آئے گا. اب 2 فکریں سن, تو قبر تک روئے گا اگر توجہ ہوئی تو. یہ فکریں پڑھ رہا ہوں سادات نظام کے لیے.
قسم پانی نہیں پیا۔ رو کے امام باقر کی آواز، جعفر بن قریب بیٹا قریب آیا، دستار امامت بیٹے کے سر پہ رکھا، تبرکات امامت بیٹے کے حوالے کیا۔ مورخ نے لکھا کہ کچھ پیسے امام نے دیے، اس میں کچھ غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اور کچھ پیسے ایسے تھے رو کے امام باقر کی آواز، جعفر صادق یہ وہ پیسے ہیں جو میرے دادا حسین کی عزاداری پہ خرچ کرنا۔ آئے ہے محمد ماتم قبول فرما۔ عزاداروں کے گھر امام باقر کی آنکھیں بند ہوئی، بیٹوں نے غسل دیا، بیٹوں نے کفن پہنایا، جنازہ گھر سے اٹھا یا بیٹیوں نے پہن کیا۔ آپ جتنی سید زادیاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، روتی آپس کہہ دو مولا آپ کا بڑا مقدر تھا کہ بیٹیوں نے بہن بھی کیے، بیٹیوں نے آپ کے پیشانی بھی چومی، بیٹیوں نے آپ کے رخسار بھی چومے۔ ہائے کربلا کا غریب حسین، 11 محرم کو پس گردن قید ہو کے زینب چلی اور رو کے ایک جملہ کہا، بھائی حسین اور جب شام سے آؤ گی وہ تیرا ماتم کروں۔ مرحبا، آپ کا بیٹھ جانا عبادت ہے، قیامت کا مسائل، قیامت کا گریہ، اس گرمی میں قیامت کا گریہ، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، کیونکہ وصیت کیا تھی؟ بیٹا میرا جنازہ نانا کی قبر پہ نہ لے جانا۔ مسلمانوں نے دادا حسن کے جنازے میں تیر مارے تھے، ہائے ہائے میرا جنازہ جنت البقیع لے جانا۔ بیٹوں نے جنازہ اٹھایا، عزادارو سادات و غیر سادات میری جانب دیکھ